السلام علیکم، کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے۔ تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف کروا دیں۔ آج وفاقی کابینہ نے ایک اجلاس کیا، اس کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پابندی لگانے کی منظوری دی اور اس کے حوالے سے وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اس نوٹیفیکیشن کی یا کابینہ کے اجلاس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ تحریک لبیک پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے، اور جس قانون کے تحت یہ پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کا قانون ہے، جس کے تحت کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتی، کیونکہ اس قانون کے اندر گروہ کا ذکر ہے، پولیٹیکل پارٹی کا ذکر نہیں ہے۔ جبکہ یہ جو ہے لبیک پاکستان جو ہے یہ ایک سیاسی پارٹی بنا دی گئی تھی 2018 کے الیکشن میں خصوصی مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ تو گورنمنٹ کا کابینہ کا یہ اجلاس بھی غیر قانونی ٹھہرا، اور اس کے اندر جو فیصلہ ہوا ہے وہ بھی غیر قانونی ہے، اور یہ جو پابندی ہے وہ بھی غیر قانونی ہے۔ سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگانے کا قانون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ اس کے لیے وفاقی حکومت جب فیصلہ کرے کہ اس نے کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگانی ہے تو اس کا پہلے فیصلہ کرے گی، جیسا کہ آج کابینہ نے فیصلہ دیا۔ اس کے بعد ایک ریفرنس جائے گا سپریم کورٹ کے پاس۔ سپریم کورٹ کی ثوابدید ہے وہ اسے فل کورٹ کے سامنے رکھ دے، وہ اسے لارجر بینچ کے سامنے رکھ دے، اور اس کے بعد وہ لارجر بینچ جو ہے اس پارٹی کو یا اس کے وکلاء کو نوٹس جاری کرے گا، وہ آئیں گے، اپنی معروضات پیش کریں گے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ یہ قانون کہتا ہے جب آپ سیاسی پارٹی کے اوپر پابندی لگانا چاہتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ مہربانوں نے، قدردانوں نے اس پارٹی کو 2018 کے الیکشن سے 24 گھنٹے پہلے جو تھا ایسے کر کے سیاسی پارٹی بنا دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک لیکونہ رہ گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے گندم کا مافیا پکڑنے کی ہمیں اطلاع دی تو آٹے کا ریٹ ڈبل ہو گیا۔ انہوں نے چینی کا مافیا پکڑنے کی ہمیں اطلاع دی تو چینی کا ریٹ ڈبل ہو گیا، اور بڑھتا ہی جا رہا، چینی تو مل نہیں رہی۔ اور یہ ہمیں اب اطلاع دے رہے ہیں کہ ہم نے لبیک والوں کو غیر قانونی قرار دے دیا، لیکن ابھی بھی شہر کے اندر سڑکیں جو ہیں وہ مختلف باٹل نیک سے بند ہیں، اور اس پابندی سے وہ لوگ گھر نہیں جانے والے۔ یہ ہے جی جس کے اوپر آج ہم بحث کریں گے۔ اور دوسرا ہمارا موضوع ہے حکومت جو ہے وہ سیاسی انتقام کے حوالے سے ایسے لیول پہ اتری ہے کہ اب مؤثر بماضی اقدامات شروع کر دی ہیں۔ اوقاف کی زمین ایک خاتون کو الاٹ ہوئی، اس خاتون نے 3 سال کے بعد، یعنی 1989 میں اس خاتون کو الاٹ ہوتی ہے، اور 1992 کے اندر وہ خاتون جو ہے وہ زمین بیچ دیتی ہے، میاں نواز شریف صاحب کی والدہ کے نام پہ وہ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ وہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی والدہ انتقال کر گئیں، تو حکومت نے کہا کہ جو حکومت نے جو تازہ ترین اقدامات کیے ہیں اس کے تحت انہوں نے کہا کہ وہ جو خاتون جس سے میاں نواز شریف صاحب کے والدہ نے یہ زمین خریدی تھی وہ خاتون کی الاٹمنٹ ہی غلط تھی، لہذا ہم زمین واپس لے رہے ہیں اوقاف کے قبضے کے اندر، اور یہ انہوں نے اقدام کر دیا ہے۔ اور اس اقدام کے ذریعے اب کسی بھی وقت جو ہے وہ زمین، اور مزے کی بات یہ ہے کہ 1580 کنال میں سے یہ 180 کنال جو 180 ہے یا 127 کنال زمین وہ چنی گئی ہے جس کے اوپر ان کی ریزیڈنسز واقع ہیں، رہائش جات جو ہیں وہ واقع ہیں، اور باقی جو ہے وہ تقریباً 1400 کنال کو نہیں چھیڑا حکومت نے، اگرچہ جو آج عدالت کے اندر ان کے شریف میڈیکل سٹی کے جو وکیل تھے شریف ٹرسٹ کے، انہوں نے پیش ہو کے یہی بتایا کہ جناب یہ ٹیمپرنگ کر رہے ہیں ریکارڈ کے ساتھ، اور اس لیے ان کو روکا جائے۔ اور جو خبر ہے زاہد گشگوری صاحب نے جو خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمری تو بن گئی ہے، لیکن اس کے لیے سپورٹنگ ڈاکومنٹ اگر کسی نے مانگ لیے تو وہ حکومت کے پاس نہیں ہے۔ اب جو ہے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس ٹرانزیکشن کے کچھ عرصے کے بعد
وہاں پہ آگ لگی تھی اور اس آگ کے اندر ریکارڈ جل گیا تھا. سو دے ہیو ایوری ریزن ٹو بلیو کہ یہ جو ہے یہ ایل انٹینشن کے ساتھ ہوا تھا. ڈاکومنٹ کوئی نہیں ہے حکومت کے پاس, لیکن وہ کسی بھی وقت وہاں پہ گھس کے جس طرح کھوکھر پیلس کے اوپر ایک کیا گیا تھا ایکشن, اس طرح کا ایکشن کیا جا سکتا ہے. اگرچہ وہاں سے پھر ہم سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ آئے تھے, لیکن ایک دفعہ ببلیاں تو مار لی تھی نا جی میڈیا کے اوپر, ہلا لالا تو کر لی تھی, تو ہلا لالا کرنے کے لیے یہ اہتمام ہو رہا ہے. ویسے بھی قوم کو اس وقت ہم نے لبیک کی طرف لگایا ہوا ہے, تو اس کے درمیان میں سے اگر ہم کو اس طرح کا ایونٹ نکال لیں گے تو لبیک سے توجہ ہٹ جائے گی نا جی قوم کی. خیر, یہ ہمارے آج کے 2 موضوعات, اور آج ہمارے ساتھ شریک ہوں گے خالد محمود رسول صاحب. سکائپ کے اوپر بڑا دل نکالا آج انہوں نے اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بہت شکریہ خالد صاحب تشریف لانے کا. اور فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب. ممتاز بھٹی صاحب سینئر صحافی, تجزیہ نگار اور دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف اسلام آباد کے اندر, اور لاہور اسٹوڈیو کے اندر میں اور میرے ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب. اور بھٹی صاحب جو ہیں وہ بھی سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ تینوں اصحاب کا. ممتاز بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی بھٹی صاحب, پابندی لگ گئی, نوٹیفیکیشن ہو گیا, لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ وہ تو ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں سر مختلف جگہوں کے اوپر. دیکھیں رضوان سے وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے, نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے, پابندی لگ گئی ہے. پابندی لگ گئی ہے اور ملک میں امن ہو جائے گا. اور دودھ کی نہریں بہیں گی, شہد کی نہریں بہیں گی. مہنگائی تو کل پرائم منسٹر نے کہا دیا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ چھوٹا موٹا مسئلہ ہے. تو دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ریاست جب ٹریپ ہو جاتی ہے رضوان صاحب, اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہوتے ہیں, آپ کی ہاسٹائل ایجنسیز بھی ہوتی ہیں, اور کچھ آپ کے اپنے گمراہ لوگ بھی اس میں جو ہے وہ حصہ دار ہوتے ہیں اس ساری کہانی کے اندر. یہ ایک بڑا کریٹیکل اور نازک سی صورتحال ہوتی ہے, ایک فنامنا ہے جس میں اگر آپ چلے جائیں, اور بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ اس میں اس ایسے کسی ٹریپ کے اندر آپ چلے جائیں. تو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ سارا میڈیا, پوری حکومت پولیس کو سلام, پولیس کو سلام, پولیس کو سلام پیش کر رہی ہے. بڑی اچھی بات ہے, پولیس نے اپنی ڈیوٹی کی ہے, جانے جو ہے وہ جوکھوں میں ڈالی ہیں. 2 لوگ شہید بھی ہو گئے ہیں, زخمی بھی ہوئے ہیں. کیا دوسری طرف سے جو مرے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, جب دیکھیں یہی سوال اس وقت, یہ بات میرے ذہن میں طویل عرصے سے کھٹکتی ہے رضوان رئیس صاحب, جب انہوں نے قلعدم تنظیمیں قرار دے کر جو مسلح گروہ تھے یا مذہبی تنظیمیں تھی پاکستان کی, ان کی لیڈرشپ کو مار ڈالا, تو اس وقت جب یہ مار رہے تھے تو اس وقت یہی بات کہی تھی کہ بھائی ان کے اگر ہیڈز مار دو گے تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ شتر بے مہار ہو جائیں گے, ان کو دشمن استعمال کرے گا, یہ آگے پروجیکٹ پکڑیں گے اور یہ آپ کے خلاف لڑتے رہیں گے, اور ان کو استعمال کرنا ریاست کے خلاف جو ہے وہ بڑا آسان ہو جائے گا. لیکن نہیں سنی گئی, اور پھر وہ جنگ جو ہے 2004 سے شروع ہوتی ہوئی 2020-21 تک, آج تک ہم وہی لڑ رہے ہیں. دوبارہ انسرجنسی جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے قبائلی علاقوں کے اندر. روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو آپ کو ملیٹنٹس ہیں وہ مارنے پڑ رہے ہیں. تو اب دیکھیں اس کیس کے اندر بھی لیڈرشپ کو پہلے گرفتار کیا گیا, پیچھے ان کا کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم نہیں رہ گیا, شتر بے مہار ہو گئے کارکن, اور جو کچھ سڑکوں کے اوپر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس تنظیم کی کوئی اتنی بڑی وہ لیڈرشپ نہیں ہے کہ وہ پورے کا پورا کنٹرول کر سکتی. کوئی شورا ہوتی جو بیٹھتی اور فیصلے کرتی, باقی سیاسی جماعتوں کو انگیج کرتی, کسی کے ساتھ رابطہ کرتی. اب کو 1-2 لوگ سامنے آئے ہیں. مفتی منیب الرحمان نے آج پریس کانفرنس کی ہے, گو کہ ٹو لیٹ ہے. ان کو اگر کوئی کردار ادا کرنا چاہیے تھا تو جس وقت ملک میں یہ ساری بدامنی پھیلی ہوئی تھی, ان کو سامنے آ کے کہنا چاہیے تھا کہ یہ لڑائی ختم کی جائے اور یہ احتجاج بھی ختم کیا جائے اور ہم بات چیت کریں گے.
لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ آپ کی ریاست اور حکومت نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ ان کو اسی طرح کچلنا ہے، تو کچل دیا، بین کر دیا، اور بین کرنے کے اپنے کیا نتائج ہوں گے یہ آنے والا وقت بتا دے گا۔ میرا میڈیا تو وہی بتا رہا ہے جو آپ سن رہے ہوں گے، یعنی کہ پاکستان کے اندر سوائے سچ کے ہر وہ چیز اینکروں سے سیکھی جا سکتی ہے جس میں جو ہے وہ سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کرنا، ریاست کو غلط راستے پہ پش کر کے، جیسے لال مسجد میں انہوں نے دھکیلا تھا ایسے ہی دھکیلنا اور پھر تماشا دیکھنا۔ اور بائی دا وے یہ صرف اینکر نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے ایلیمنٹس ہیں۔ یعنی ہم دعا کر سکتے ہیں وطن عزیز کے لیے۔ پاکستان 21-22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، جس میں لوگوں کا ایک مستقبل ہے، بچے ہیں، ان کا اپنا ایک فیوچر ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، لوگوں کے بزنس ہیں، لوگوں کی پراپرٹیز ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے جو ہے وہ ہنستے گاتے جو ہے وہ گھر ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کون ہے جو نہیں دیکھنا چاہتا کہ یہ ملک آگے بڑھے۔ کل کے دن کے اندر رضوان علی صاحب، انڈیا نے ناگالینڈ کے اندر 3 علیحدگی پسند گروپوں کے ساتھ جو ہے وہ سیز فائر معاہدہ ایکسٹینڈ کیا ہے۔ یہ کوئی کسی ریاست کے ساتھ سیز فائر معاہدہ نہیں انہوں نے کیا، یہ ناگالینڈ کے اندر جو باغی ہیں، جو ریاست کو ہی نہیں مانتے، ان کے ساتھ ایک معاہدہ ان کی ریاست نے، انڈیا نے کیا ہوا ہے، جو کل ختم ہو رہا تھا، اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا مزید 1 سال کے لیے۔ اور ہم ان سے ڈکٹیشن لے کے، ان کے سوشل میڈیا کو دیکھ کے، ان کے جو وہاں پہ لگے ہوئے ہیں 2-4 اینکر، ان کو سن کے، اور اپنے 2-4 اینکر جو جھوٹ اس قوم کے سامنے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ میرا صرف ایک سوال ہے پاکستانی میڈیا اور ریاست سے، کہ یہ سچ بتا دیں کتنے لوگ مرے ہیں اس سارے معاملے کے اندر۔ صرف ایک سوال ہے، جو مرے ہیں وہ پاکستانی ہیں نا، وہ ٹی ایل پی کے ہیں، وہ کسی بھی تنظیم کے ہیں، وہ کسی بھی سیاسی گروہ سے ہیں، وہ کسی بھی مذہبی گروہ سے ہیں تو پاکستانی۔ آپ صرف ان کی صحیح تعداد بتا دیں، جو زخمی ہوئے ہیں ان کی صحیح تعداد عوام کے سامنے بتا دیں۔ اور 2 پولیس والے شہید ہوئے ہیں، اس کا بڑا افسوس ہے سب کو، ہمیں بھی ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ لوگ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے، اس کے حلال کمانے کے لیے نکلے تھے اور ریاست کے ملازم تھے۔ کیا یہ جو باقی شہید ہوئے ہیں یا مارے گئے ہیں، جن کو سیدھی گولیاں پولیس نے ماری ہیں، وہ کس کا آرڈر تھا کہ پولیس گولی مارے سیدھی مظاہرین کو، جس کے بعد ملک کے اندر افراتفری پھیلی ہے؟ اس بندے کو تو تلاش کرو۔ ماڈل ٹاؤن میں تو رانا ثناء اللہ بھی آپ کہتے تھے، شہباز شریف بھی کہتے تھے، فلانا بھی کہتے تھے، ہم نے مان بھی دیا پورا ملک۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کے اندر انارکی پھیلائی، اور وہ تو سپیچز شیئر کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی لوگ، جس میں کہتے تھے کسی پولیس والے نے میرے کارکن کو ہاتھ لگایا تو اٹھا لٹکا دیں گے، اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور شیخ رشید کی بھی چلتی پھرتی وہ ویڈیوز پھر رہی ہیں۔ دیکھیں، اس ریاست کے اوپر رحم کھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے جو معاملات ہیں ان کو سدھرنے کے لیے وقت چاہیے، اور اس کے لیے کوئی ترتیب بنانے کی ضرورت ہے، کسی پروسیس کے اندر جو ہے انگیج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ ملک کے اندر ایک ایگزیکٹو، آپ کو پولیٹیکل سپورٹ ہی نہیں مل رہی اس فیصلے کے اوپر۔ آپ کو کسی سیاسی جماعت نے کھل کر، پیپل پارٹی ایسی لبرل جماعت نے بھی اس فیصلے کے اوپر آپ کی حمایت نہیں کی۔ اور خالد صاحب کی طرف یہ ہوتا کہ آپ باقی جماعتوں کو بھی پھر اعتبار میں لے لیتے اور بتاتے کہ جی نیشنل سیکورٹی کے اندر یہ اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ اس کو کونے نکرے لگانا ہے، تو پھر تو ٹھیک تھا۔ یہ بٹی صاحب ہم مذاکرات کر رہے ہیں نا رضوان صاحب، ہمیں تو اس وقت بھی دھمکیاں دی گئی اور اس وقت بھی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا جب کہتے تھے کہ یہ جو مذہبی تنظیمیں جن کو قلعدم قرار دیا ہے، ان کی لیڈرشپ مت مارو، اور اس کے نیچے جو ہے چلیں بٹی صاحب ہم دوبارہ آتے ہیں آپ کی طرف، ہم دوبارہ آتے ہیں آپ کی طرف، خالد صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ خالد صاحب، وہ دراصل ہم مصروف ہیں نا آج کل، یو اے ای میں کشمیر کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں، اور وہ ہمیں تو خیر اجازت نہیں ہے، لیکن کیا کریں، عالمی میڈیا اس پہ خبر دے دیتا ہے، تو ادھر سے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ توجہ ہٹانا مقصود ہے، تو اس لیے یہ ذرا رونق میلہ لگا رہے۔ لیکن سر، یہ رونق میلہ لگا ہوا ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ظاہر ہے یہ نوٹیفیکیشن کسی نہ کسی عدالت کے اندر چیلنج ہو جائے گا، کیونکہ یہ غیر قانونی نوٹیفیکیشن ہے، یہ اس قانون کے اندر فال نہیں کرتا۔
ریاست اس طرح کی حرکات جو ہوتی ہے، بھلے وہ لال مسجد ہو، بھلے وہ اس طرح کے نوٹیفیکیشن ہو، یہ سر جان بوجھ کے کرتی ہے یا اس سے کروائی جاتی ہے؟ کمپلیکس ہے، بڑا پیچیدہ ہے، اور اس کا جواب ہمارے 20 سے 25 30 سال کا جو پاسٹ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں کہ اس قسم کے جو مشکل مقامات آئے اس میں ریاست نے کیا وتیرہ اختیار کیا، کیا سٹیپ اختیار کیے، اور پھر یہ کہ ریاست کو برنگاختہ کرنے والے، اس کو پرومپٹ کرنے والے، جن کی طرف ممتاز بھٹی صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ میڈیا پہ بیٹھ کے کچھ لوگوں نے وہ اس انداز میں گفتگو اٹھائی تو یوں لگا کہ جیسے پرابلی اگلے دن پاکستان کا وجود ہی شاید خطرے میں پڑ جائے گا اگر یوں نہ ہوا۔ اور جب وہ اس طرح کا ایک اقدام جو ہے وہ جلد بازی میں کیا گیا تو اس کے نتائج بھی سامنے آئے۔ پھر اس کے بعد وہی لوگ جو ہے وہ حکومت کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں اٹھانے والے، اور بعد میں وہ مطلب یہ اس کا کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ جو ہے نا وہ بانٹنے لگ گئے۔ اب اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کے جو اقدامات ہوتے ہیں بڑے دوررس نوعیت کے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ریاست کو صرف انتظامیہ کے ساتھ ساتھ اپنی جو ایک پولیٹیکل سپورٹ بیس ہے اس کو بھی شامل کرنا چاہیے، اور اس کا بہترین حل پارلیمنٹ ہے، اور اس کی کازز اور ریزنز کے اوپر بھی جانا چاہیے۔ تو ہم نے پاسٹ میں یہ دیکھا کہ جب کبھی ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے ہم نے تنظیموں کو کالعدم بھی قرار دیا تو اس کا نتائج ہم نے دیکھے کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں، کسی نئے نام سے، کسی اور انداز میں وہ دوبارہ جو ہے وہ روبہ عمل بھی ہو گئی، ان کو وہ پبلک میں وہ سپورٹ بھی ملی، اور بعد میں ریاست کو اپنے ان فیصلوں کو کافی دیر تک بھگتنا بھی پڑا۔ تو اس بار بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ انتہائی جلد بازی میں کیا گیا۔ زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر آپ پریس کانفرنسز میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے اتنے راؤنڈ نیگوشیشنز کے ہوئے اور انہوں نے ہماری یہ بات نہیں مانی، وہ بات نہیں مانی، تو یہ باتیں اگر پہلے ذرا تھوڑا سا کھول لی جاتی اور ان کو انگیج پبلکلی ذرا کر لیا جاتا، اور یہ جو اب جس طرح کے پچھلے ہم نے 3 دن میں ماحول دیکھا ہے، حالات دیکھا ہے، وہ تکلیف دہ تھا، وہ ساروں کے لیے تکلیف دہ تھا۔ اور یہ جو موضوع ہے یہ سارے مسلمان ہونے کے ناطے اس ملک میں 97% لوگ بستے ہیں، ان کے دلوں کے بڑا قریب ہے، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ کوئی اس موضوع سے ہمدردی نہ رکھتا ہو۔ لیکن یہ بھی ایک اپنی جگہ بات ہے کہ ہمارے ہاں مذہب کا نام جو ہے وہ کئی بار اس انداز میں استعمال بھی ہوا، اور ریاست اور عوام جو ہے وہ اس کے جو باقی پارٹیز ہیں وہ آمنے سامنے بھی آئیں۔ اس کا نقصان الٹیمیٹلی اس ملک کو ہوا، ریاست کو ہوا، عوام کو ہوا، ہمارے کاز کو ہوا، اور دنیا میں بھی ہمارے اوپر جو ہے نا وہ انگلیاں اٹھی۔ تو اب بھی جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ کل سے جو ہے وہ پورا زور یہ ہے کہ ہم بین کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے چیز بین کرنے سے اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہو، وہ انتہا پسندی جو ہے نا وہ دور ہو جاتی ہو، اس کے پورے کا پورا نیٹ ورک کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تو پاسٹ میں ایسے کئی اقدامات ہم کر چکے ہیں، وہ نہیں ہوا۔ لہٰذا پاس سے اگر کچھ ہم نے سیکھنا ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ ان وجوہات کے اوپر جانا پڑے گا، انگیج کرنا پڑے گا، اور ان لوگوں کو انگیج کر کے ایک وائڈر پولیٹیکل سپورٹ بھی اس کے ساتھ چاہیے ہوگی، اور اس میں جو ہمارے ملک کے میجر مطلب پارلیمنٹ کی پارٹیز ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو لے کے چلنا چاہیے۔ ہمارے ہاں 2 3 ایسے فورمز ہیں جہاں یہ چیزیں پہلے ڈسکس کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہماری نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے، پارلیمنٹ کی ڈفرینٹ کمیٹیز ہیں، تو یہ وہ فورمز ہیں کہ جہاں ان چیزوں کو پہلے ڈسکس کیا جانا چاہیے۔ بٹ انفارچونیٹلی پچھلے 2.25 3 سال میں سیاسی ماحول کچھ اس طرح کا بنا دیا گیا ہے کہ حکومت نے اپنی اپوزیشن کو تو بالکل ہی ایک وائپ آؤٹ کر دیا ہے، ان سے بات کرنا وہ گوارا نہیں کرتے ہیں، اور پبلکلی اس چیز کو بڑی فخر سے کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہتا۔ تو بھائی جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں، جب آپ کے اوپر ذمہ داری ریاست کی آ جاتی ہے، تو ریاست چلانا بڑا نرم اور بڑا ہی کمپلیکس ایشو ہے، اس میں انا کو پیچھے رکھنا چاہیے۔ تو مجھے تو محسوس یہ ہو رہا ہے رضوان صاحب کہ یہ فیصلہ جلد بازی میں کیا جا رہا ہے، اور اس کا جس انداز میں ڈھول بجا کے پوری توجہ ہٹائی جا رہی ہے، یہ پاسٹ میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس کو مناسب طریقے سے کیا جانا چاہیے، اس کے جو فورمز ہیں اس کے اوپر اس کو لانا چاہیے، اس کی ریزنز کو ایڈریس کرنا چاہیے، ان لوگوں کو بھی انگیج کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کا ایک نتیجہ اس کے نتیجے پہ پہنچنا چاہیے۔ سب کچھ بہت جلد بازی میں ہو رہا ہے اور روا روی میں ہو رہا ہے، اور اس کے نتائج پاسٹ میں بھی اچھے نہیں نکلے اور اس بار بھی اچھے نہیں نکلیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ بین کرنے سے ایڈمنسٹریٹولی کبھی نہ وہ پارٹیز ختم ہوتی ہیں، نہ ان کے بہی خواہ اور ہمدرد جو ہیں وہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ لہٰذا ان کو جب تک آپ ایک مین سٹریم میں یا لائیں، یا ان کے ساتھ آپ انگیج کریں، یا ان کی مطلب کسی نہ کسی صورت میں اس کو ڈیفیوز کرنا پڑے گا، اور اپنی ٹھیک، اناؤں کے خول سے آپ باہر نکلیں گے تو پھر بات بنے گی۔ ادروائز یہ ہے کہ لال مسجد کا آپریشن تو بھائی 2007 میں بھی ہو گیا تھا، لیکن اس کا جو سایہ ہے وہ آج بھی ہے۔ تو لہٰذا آج عقل اور دانش کا تقاضا یہی ہے
کہ جو پچھلا ہمارا پاسٹ ہے اس سے سیکھنا چاہیے. جس انداز میں اس چیز کو بلڈوز کیا جا رہا ہے اس سے شاید وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو. مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکیں. بھٹی صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو لال مسجد کے فوراً بعد جو مختلف گروپ تھے وہ انہوں نے آپس میں الائنس کر کے تو پھر ٹی ٹی پی بنائی تھی، اور پھر اس کے بعد پھر ہم نے ٹی ٹی پی کو جو بھگتا اور ابھی تک بھگت رہے ہیں وہ پھر ریوائیو ہونا شروع ہو گئے وہاں پہ. مجھے وہ جو سمور ہرش ہے اس کی کتاب کا وہ فقرہ یاد آ جاتا ہے ہمیشہ اس طرح کے موقع کے اوپر کہ نظریے کو آپ کبھی بھی بندوق سے شکست نہیں دے سکتے، نظریے کو نظریہ شکست دے گا، بندوق سے آپ شکست نہیں دے سکتے. لہٰذا وہ پٹتا رہا اپنی گورنمنٹ کو کہ اگر آپ نے افغانستان کے اندر کوئی کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ ان کا کاؤنٹر نریٹو لے کے آئیے جو کہ امریکن گورنمنٹ نہیں لائی، اور پھر اب اس کو جانا ہے. ٹھیک ہے، 1 مئی کو نہیں جانا تو 9/11 سے پہلے جانا ہے، لیکن اس کو جانا ہے. بھٹی صاحب، سعد رضوی صاحب کو ابھی تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا سر، اور یہ وائلیشن ہے قانون کی. صاحب پہلی جو بات آپ نے کی ہے کہ نظریہ اور بندوق کی بات جو کی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان یا گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں ہوا کرتا. ہم وہ کھیلنا شروع کر دیا ہم نے، اور ہمارے اپنے جو بندے تھے، چونکہ ہمارے، میں نہیں کہہ رہا، ہمارے اپنے وزیر اعظم صاحب، موجودہ وزیر اعظم صاحب نے پوری دنیا کے سامنے یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ ہماری سپریم ایجنسی نے طالبان کو ٹریننگ دی اور ان کو افغانستان میں لینڈ کرایا. اس کے بعد تو رئیس صاحب ہم پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں ان چیزوں سے. دوسری بات آ گئی، آپ نے پوچھا جی کہ جو احتجاج ہوا، رئیس صاحب دیکھیں اس میں جو قیمتی انسانی جانیں گئی ہیں اس کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے، دونوں جانب سے ہے. اگر لیکن اس پہ دیکھیں پولیس والے جو اس طرح وہ فوٹیجز سامنے آئی ہیں، جس طرح لوگ بیٹھے تھے سڑکوں پر، وہ کوئی اچھی بات نہیں تھی. لوگ تنگ ہوئے شدت سے، لوگوں نے اس بات کو کنڈیم بھی کیا. آپ نے بات کی جی کہ سعد رضوی کو جو ہے وہ انہوں نے کسی عدالت میں پیش نہیں کیا. رئیس صاحب ان پہ دفعات لگیں، انسداد دہشت گردی 780A اور 302. اب ان دونوں میں مسئلہ یہ آ رہا ہے جی کہ 780A اڑ بھی سکتی ہے، اگر وہ کسی عدالت میں سول سے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چیلنجبل ہے تو وہ ہائی کورٹ میں بھی چیلنجبل ہے. اس کے اوپر مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے وہ FIR سب نے کہہ دی جی لگ گئی دفعات لگ گئی. اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو اس میں 6 نام اوپر لکھے ہوئے ہیں، جس میں سعد رضوی کا نام بھی ہے اور بھی 5 نام اور ہیں. ان کے اوپر صرف 302 کی دفعات لگائی ہیں، جبکہ جو ہجوم ہے وہاں پہ جو بہت درجنوں افراد پر مشتمل، جس میں 50 نامعلوم افراد کا گئے ہیں، ان کے اوپر 780A لگائی گئی ہے. یعنی انسداد دہشت گردی کی جو دفعات ہیں وہ ان پہ دہشت گردی کی دفعات ان لوگوں پہ لگائی ہیں، ان پہ نہیں لگائی انہوں نے. لیکن چونکہ اسی FIR میں ان کا نام ہے تو وہ ازمپشن یہ ہے ہم سب کی کہ ان کے اوپر بھی لگ گئی ہے. بہرحال لگ گئی، کوئی بات نہیں. اب ان کو عدالت میں روز یہ ہوتا ہے جی کہ ان کو پیش کریں، چونکہ انسداد دہشت گردی کی عدالت جو ہے 24 گھنٹے میں پیش کر کے آپ نے ریمانڈ لینا ہوتا ہے نا، لیکن اس وقت وہ جو ہیں، اب اللہ بہتر جانتا ہے، ویسے تو جی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو کوٹ لکھپت میں وہاں پہ خصوصی سیل میں منتقل کر دیا گیا ہے گزشتہ روز سے ہی. ان کو کسی تھانے میں نہیں رکھا. MPO کے تحت کریں گے نا جی، میں بتا رہا ہوں جی. اب بات یہ ہے جی کہ رئیس صاحب دیکھیں، بین آپ نے کیا یا نہیں کیا، یا مقدمہ درج کیا یا نہیں کیا، سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ جی ہم مافیاز کو پکڑ لیں گے، پکڑ لیا. آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ آٹے والوں کو جو یہ ذخیرہ اندوز ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم نے کام ڈال دیا ہے. کدھر گیا کام؟ آپ نے کہا جی پیٹرول والا کام ہم ٹھیک کر دیں گے، کدھر گیا؟ چینی والا وہ آج پتہ چلا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حکومت نہیں پکڑتی، حکومت مافیا کو تو پکڑ لیتی ہے، پکڑ کے ہو سکتا ہے گلے بھی لگا لیتی ہو، لیکن چیزوں کی قیمتیں نیچے نہیں آتی یار بھٹی صاحب. رئیس صاحب آپ کو قیمتیں کم کیوں کرنے دیں ہم؟ آپ اس کی وجہ مجھے بتا سکتے ہیں؟ ہم کیوں آپ کو ریلیف دیں؟ اگر ہم آپ کو ریلیف دے دیں گے تو آپ تو ہمیں بیچ چوراہے پر پکڑ لیں گے گریبان سے. نہیں، ہم تو آپ کو سلام کریں گے سر اگر آپ ریلیف دیں گے ہمیں. تو ہم کہیں گے وہ واقعی پچھلے والے کرپٹ تھے اور آپ جو ہیں وہ پوتر ہیں. ایسے نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ جو بات تھی نا رضی صاحب، اس میں یہ ہے کہ تحریک یہ جو تھی اپنا تحریک یہ لبیک والی جو تحریک تھی ان کا، دیکھیں مجھے تو، میں کل بھی گزشتہ روز بھی آپ نے یہ بات کی تھی اور آج بھی یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایگزیکٹو آرڈر ہے قسم کا، ٹھیک ہے جی. آرڈر چیلنجبل ہوتا ہے، وہ کسی بھی عدالت میں کہیں بھی چیلنج ہو سکتا ہے، چونکہ اس کو پولیٹیکل پارٹی رئیس صاحب میں نے اور آپ نے تو رجسٹر نہیں کرایا ہوا. بالکل ٹھیک. یہ ماضی میں 2018 میں تیسری بڑی قوت بن کر سامنے لائی گئی. تیسرا بڑا ووٹ انہوں نے لیا تھا. انہوں نے ووٹ انہوں نے لیا 50,000 60,000 ووٹ انہوں نے لے لیا. ابھی بھی یہ دور نہیں جانا، NA 75
وہاں پہ بھی وہ 8-10 ہزار ووٹ وہ لے گئے پھر صاحب جناب جو بھی وہاں پہ کھڑے تھے 8 ہزار. تو مجھے بتائیے رئیس صاحب اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ خود سے کھڑے ہو جائیں اور وہ اس طرح ہر پورے ملک کے حلقوں میں بندے کھڑے کر دیں. اور رئیس صاحب نعرہ ان کا ٹھیک ہے, ہمیں جذباتی کرتا ہے, ہمیں ہونا بھی چاہیے. ناموس کے اوپر, ناموس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں ہے جی. ہم تو اس پہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ذرا سی کوئی انگلی بھی اٹھائے گا تو ہم اس کو انگلی اس کی ہم توڑ دیں گے, بلکہ ہاتھ ہی اس کا یہاں سے کندھے سے کھینچ دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس طرح کے بین لگانے سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے. اب اس کا ایک کاپی پڑھی, اگر آپ نے پڑھی ہو اس نوٹیفیکیشن کی, تو اس میں ایک ہے کاپی کے اندر کہ فلاں کاپی ٹو فلاں 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 فلاں, اور اس کے بعد وہ اینڈ پہ اس کے اندر جو آپ دیکھیں تو ایک اس میں FATF بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اس میں ہے ڈائریکٹر جنرل فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ FMU کو, وہ کاپی ان کو بھی بھیج دیا ہے. FATF کے لیے ہم نے بنایا. جی جی. اب مزے کی بات یہ ہے جی کہ اس میں گزشتہ روز جب پریس کانفرنس ہوئی, آج شیخ رشید صاحب اور پیر نور اللہ قادری کہ جی ہم نے بین کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. رئیس صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جو لوگ بیچارے شہید ہوئے ہیں دونوں جانب سے, وہ شہید ہی ہیں نا, تو مجھے بتائیے کہ ان کا قصور کیا تھا. ان میں 2 کانسٹیبل لاہور کے تھے, ایک نارووال کا تھا لڑکا, ایک لاہور کا لکھو ڈیر کا تھا. مجھے بتائیے ان کے ایک کے 4 بچے ہیں, بیوہ ہے, ایک کے 3 بچے ہیں اور بیوہ ہے. 5 سال پہلے اس کی شادی ہوئی ہے, گھر کا بڑا تھا, واحد کفیل تھا, اس کی کیا مجھے بتائیے. اسی طرح دوسری جانب بھی لوگ شہید ہوئے ہیں جو مولانا حضرات تھے, وہ بھی کسی کے اولاد ہوں گے, بہن ہو, بھائی ہوگا, کسی کا بیٹا ہوگا. رئیس صاحب ہم نے کیوں ایزیوم نہیں کیا, ہم نے ان سے کیوں ان کو انگیج نہیں کیا. ہم نالائق تو ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میرے کو نیت کا بھی عمل ہے سر. رئیس صاحب دیکھیں, اب آپ نے انگیج کرنا ہے, آپ نے اپوزیشن کو انگیج نہیں کیا, وہ کہاں کی کہاں پہنچا دیا آپ نے اس کو. آپ نے چینی مافیا کو انگیج نہیں کیا, چینی آپ کی 125 پہ چلی گئی ہے آج. آپ نے سبزی مافیا کو انگیج نہیں کیا, سبزیاں آپ کے قابو سے باہر ہو گئی ہیں. رمضان سے صرف 24 گھنٹے پہلے رئیس صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں, پیاز 20 روپے کلو تھا. رمضان کے میں لے کے آیا 20 روپے کلو, شروع ہوتے ہی 40 روپے پہ چلا گیا. 24 گھنٹے میں رئیس صاحب وہ باہر سے نہیں آیا, سٹاک بھی نہیں آیا, کچھ نہیں ہوا, 100% ریز ہو گئی. یہ کچھ بھی نہیں ہے رئیس صاحب. لیمو 200 روپے 180 روپے کلو تھے, مجھے یہ بتائیے وہ 400 روپے ہو گئے, کیا ہو گیا. بھٹی صاحب انار 200 سے اٹھ کے 800 پہ چلا گیا بھائی. رئیس صاحب آڑو میں نے آج پتا کیا, میرے یہ جو کان ہے نا 2 عدد, یہ شدید سرخ ہو گئے ہیں رئیس صاحب. 850 روپے کلو. بھائی جان, اب آپ بھائی جان کئی دفعہ تو ریٹ پوچھتے ہوئے جب وہ ریٹ بتاتا تو دل کرتا ہے بندہ نے چپیڑا مارے. ہاں جی, نہیں رئیس صاحب اس کا کوئی قصور نہیں ہے. قصور یہ ہے کہ سڑک کے درمیان میں کان پکڑ لیں, لیٹ جائیں سڑک کے اوپر. مزے کی بات یہ ہے. خیر یہ تو ہوگی بات دوسری. چلیے واپس صرف ایک جملہ آخری کہ رئیس صاحب جن لوگوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا ان کو سامنے لایا جائے, کٹہرے میں وہ آئیں, چاہے پارلیمنٹ کے کٹہرے میں آئیں چاہے عوام کے کٹہرے میں. وہ آئے سامنے, اور بریگیڈیئر اجاز شاہ کے دستخط ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ بریگیڈیئر صاحب تو کسی کو جواب دہ نہیں ہے, نہ وہ کسی عدالت کو نہ کسی کٹہرے کو. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو جاتی عمرہ کے اوپر جو پرپوزڈ حملہ ہے اس کے اوپر بات کریں گے. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جو ٹرانسفر ہے, انتقال جو ہے, وہ ایک خاتون وحیدہ بیگم جو تھیں, جن کو یہ زمین اوریجنلی اوقاف سے الاٹ ہوئی تھی 127 کنال, وہ انتقال جو ہے وہ حکومت پنجاب کے محکمہ مال نے غیر قانونی قرار دے کے ریورس کر دیا ہے, اور یہ ساری کی ساری زمین جو ہے وہ محکمہ مال کے نام پہ منتقل کر دی گئی ہے. محکمہ مال نہیں, محکمہ اوقاف کے نام پہ محکمہ مال نے منتقل کر دی. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. بھٹی صاحب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں. بھٹی صاحب, یار پولیٹیکل رائیولری کے اندر ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں بڑے لیول تک, لیکن جو کیلبری فونٹ کے اندر ٹرانسفر ڈیڈ ہوتی ہے 1989 کی یا 1990 کی, اس کی جاتی بنی گالا کی, وہ تو ثاقب نثار صاحب بیٹھ کے اس کے اوپر مور لگا دیتے ہیں, اور یعنی کہ جس وقت کیلبری فونٹ کا وجود بھی نہیں تھا,
لیکن 2004 میں کیلبری فونٹ میں جو ڈیڈ لکھی جاتی ہے اس کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا. اب یہ تیسرے ہاتھ پہ زمین ہے اور انہوں نے وہ اوریجنل الاٹمنٹ جو ہے وہ کینسل کر دی ہے اور کسی بھی وقت اس کو ٹیک اوور کرنے کے لیے وہ ایکشن کر سکتے ہیں. اگرچہ وہ عدالت میں چلے گئے ہیں اس کے خلاف اور سٹے بھی انہیں مل گیا ہے, لیکن اس طرح کے سٹے کہاں چلتے ہیں جب ریاست اپنی پوری قوت کے ساتھ آئی ہو. کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں اس کو بالکل ویسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسا باقی سارا ملک دیکھ رہا ہے رضوان صاحب. اس میں شریف فیملی کو آنا چاہیے اور اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. ہاں مطلب دیکھیں نا, یہ شریف فیملی کی جائیداد ہے اور وہ آئیں سامنے اور ڈیفینڈ کریں, اپنی لڑائی لڑیں, لڑائی لڑ کے بچا لیں. اب میں تو ان کی لڑائی لڑنے سے رہا, یا آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ لڑیں. بالکل میرے اندر بھی کوئی یہ کہ وہ آئیں عدالت کے اندر آئیں, سڑک کے اوپر آئیں, اپنے لوگ لے آئیں اور اپنی جگہ بچا لیں. اور اگر نہیں بچا پاتے تو ان کے مقدر دیکھیں سب. اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا اگر وہ ریاست یا حکومت ایگزیکٹو ٹیک اوور کر لیتی ہے, جگہ ان کی اس کو گرا دیا جاتا ہے, ان کے گھر مسمار کر دیے جاتے ہیں. اس سے کیا امرود جو ہے وہ 500 روپے کلو سے نیچے بکے گا؟ کیا ٹماٹر جو ہے وہ سستا بکنا شروع ہو جائے گا؟ کیا یہ جو بد امنی ہے یہ ختم ہو جائے گی؟ تو جب یہ کچھ نہیں ہونا تو اس سے عام آدمی کا کوئی تعلق نہیں. اب رہ گئی بات کہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ طاقتور کو چونکہ تباہ کرنا ہے, تو طاقتور کو تباہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بندہ تگڑا ہے, جس کے پاس مال شال ہے, جس کے پاس پیسے ہیں, طاقت ہے, جس طرح بھی اس نے بنائی ہے, اب اس کو تباہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. پھر ایک لسٹ بنا لیں. اس ملک میں کوئی میرا خیال ہے زیادہ تو نہیں ہوں گے, میرا خیال ہے 5,000 بزنس مین, کوئی 3,000 جرنیل, کوئی تقریباً صنعتکار ہوں گے, کوئی 3,000 وہ ہوں گے. یہ تو 17-20,000 بندہ بنتا ہے رضوان بھائی صاحب, اور ان کے سر قلم کر دیں. جو بھٹی صاحب آپ نے ایک طبقہ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے جنہوں نے اس کام کے خلاف سٹے دے دینا, ان کو بھی شامل کریں. وہ سارے شامل کریں نا, سیاستدان بھی اور جو ہے وہ بھی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ساروں کو شامل کریں اور ان کے لیے پھانسی گھاٹ بنائیں الگ الگ. ہر طبقے کے لیے اس کی تقدس کے مطابق جو ہے پھانسی گھاٹ ہونا چاہیے, اور اس کے قاضی خود ہونے چاہیے عمران خان صاحب, کیونکہ عام عدالتیں تو سزائیں گی نہیں. ویسے عدالت سے سزا کسی کو دلوانے کی بھی کیا ضرورت ہے. سیدھا ایگزیکٹو اتھارٹی کا استعمال کریں, پھانسی گھاٹ سجائیں اور پھٹے چھک دیں, کیا فرق پڑتا ہے. تو دیکھیں نا, اگر تو وہ انلیگل ہے تو کسی کورٹ میں لے جائیں, آپ اس کو لیگل طریقے سے فارغ کرا لیں. اور اگر ایگزیکٹو اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے کرنا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے, کسی ادارے کو استعمال کرتے ہوئے کرنا ہے تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے. اس وقت تو نظام سکہ ہے آپ, اور آپ کا حکم چلتا ہے, بادشاہ ہے آپ کی, جو مرضی کرتے ہیں سر. بالکل ٹھیک ہے, کوئی اور بات نہیں ہے. ظاہر ہے اگر انہوں نے کوئی غلط ٹرانزیکشن خرید لی ہے, اپنا خالد محمود رسول صاحب, ہمارے ہاں تو چلتا ہی مشتری ہوشیار باز کا قانون ہے کہ آپ جب خریدنے گئے ہیں تو ریاست ذمہ دار نہیں ہے. آپ نے جو چیز خریدنی ہے, یعنی یہ شاید سر یہ وہ جو ہوتا ہے غلام ریاستوں میں, وہ کیا ان کو کہتے ہیں ریپبلکس کے اندر اس طرح کا ہوتا ہے, بنانا نہیں, وہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. یہ جو غلام ریاستیں ہوتی ہیں وہاں پہ ہوتا ہے سر مشتری ہوشیار باش. ایون اسلام کی بنیادی تعلیمات بھی یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی فالٹی چیز دے دی ہے اور وہ فالٹ اس کے گھر میں جا کے نکلا ہے تو آپ وہ چیز واپس لینے کے پابند ہیں, بائی ریلیجن بھی پابند ہیں. ہمارے دکاندار دیکھیں وہ اتنی بڑی لمبی داڑھی رکھ کے تو اتنا بڑا بورڈ لگایا ہوتا ہے, خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن اسلام کا یہ فنڈامنٹل حکم ہے تاجر کو کہ اگر وہ مطلب اس میں مدت بھی ہے کہ اتنی مدت تک بھی اس میں کوئی خرابی نکل آتی ہے تو سیلر جو ہے وہ بائنگ کا پابند ہے. لیکن ہم مشتری ہوشیار باش والی قوم ہے کہ بھائی جان خریدتے وقت دھیان سے خریدیں, بعد میں ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. تو اس صورت کے اندر تو حکومت کا کیس بڑا سٹرونگ ہے جی.
जी साहब, आज भट्टी साहब किसी खास ट्रांस में हैं, और हाँ, उनकी बातों में बड़ी बातों और बड़ी खौफनाक किस्म की वो हकीकत पसंदी जो है ना, वो मैं तो सच्ची बात है नहीं लरज वो गया भट्टी मैंने। साहब जो है भट्टी वो साहब अंडर ट्रीटमेंट हैं, मैं वो नहीं अपना मैं नहीं वो कोई मेडिकल देखता। ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, शायद इस वजह से वो इतने तलख हुए हुए हैं। जी, कंटिन्यू कीजिएगा। उनकी बातें जो है ना, उसमें वो बड़ी इरफान और मार्फत वाली बातें हैं। इसमें मैं रिजवान साहब, दो तीन पहलू हैं देखने के। पहले तो ये है कि सिर्फ अगर ये देख लें कि हमारे यहाँ जमीनों के जो मामलात हैं, वो आपको भी पता है कि शहरी हो या देही हो, उसमें कागजात में मसाइल काफ़ी हैं, निकलते भी हैं, कुछ पैदा भी कर लिए जाते हैं। और फिर ये है कि जब बड़े पैमाने पर ज़मीनें ली जाती हैं, तो उसमें पिछली जो उनकी एक चेन ऑफ ओनरशिप है, वो मसाइल बाज़ का सामने नहीं आते, बाद में चीज़ें आ जाती हैं। तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड ओवर अगर देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक जो काफी सारे पिलर्स हैं, एक पिलर है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। उस इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा जोर जो है वो इस चीज के ऊपर है कि पाकिस्तान का लॉ जो ऑफ लैंड टॉर्ट। रिकॉर्ड है वो नहीं, वो क्लीन नहीं है। नतीजा ये है कि आज आप बतौर इन्वेस्टर 10 अरब रुपया लेके भी अगर आप आते हैं, तो आपको अपने लैंड रिकॉर्ड के बारे में धड़का ही लगा रहता है, और उसके बाद एक छोटा सा स्टे आया और आपका प्रोजेक्ट जहां से आया वो वहीं कहीं हो गया। तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो लैंड रिकॉर्ड है, इसके मामला तो हाईली हाईली अनरिलायबल, क्वेश्चनेबल हैं। आप लाहौर में देख लिए, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उससे नजदीक जौहर टाउन, क्या क्या तमाशे हमने नहीं देखे कि एक एक प्लॉट जेन्युइन तीन चार 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 बंदों को बिका हुआ है, और कब्जे के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं, और बंदे जो है ना वो मारा मारी भी हो रही है। सो अनफॉर्चुनेटली ये चीजें हमारे पास में रही हैं, और मामलात इसमें पेचीदगियां हो भी सकती हैं, वो जेन्युइन भी हो सकती हैं, या किसी तरह की बनाई भी जा सकती हैं। तो हमने तो यहाँ देखा है कि काफी सारे ग्रोह जो है वो माफियाज इस तरह की भी सरगर्म है कि जो बैठे हुए अच्छे खासे जनरेशन से लोग हैं, उनके जाली कागजात बना के और इविक्शन के नोटिस ले आते हैं, और उनको बाहर निकाल के काबिज भी हो जाते हैं। तो यहाँ हमारे जमीनों के मामला जो है ना, उसमें झंझट बहुत ज्यादा है। हैविंग सेड दैट, ये मामला जो है, अगर हुकूमत के पास इस तरह के स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, तो उनका महकमा माल भी है, अदालतें भी हैं, और वो एमिकेबली इसको हल कर लेते हैं तो बेहतर है। लेकिन दूसरी जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इस सारे कुछ का जो सियासी इस वक्त जो पहलू है, वो ज्यादा नुमाया होकर जा रहा है, और शायद हुकूमत की तरफ से भी हमें लगता ये है कि ऑप्टिक्स के ऊपर ज्यादा जोर है। आप हमें बार बार ये पिछले कई सालों से बता रहे थे कि ये इंतहाई करप्ट लोग हैं, और ये एक साल में, जबकि हमारी मुल्क की इकोनॉमी जो है वो हार्डली 300 सवा 300 अरब डॉलर की है, लेकिन समहाउ इसी मुल्क से 1,000 अरब डॉलर सालाना की मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है। तो ये तो इस तरह के लोग हैं भाई। तो आप हमें बताते रहे कि इंतहाई ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है, हर काम जिसमें देखा है करप्शन थी, माफिया थी, सारा कुछ था। और फिर ये है कि वो तकरीबन 9-10 वॉल्यूम भी सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए थे। जो एक वॉल्यूम पेश नहीं किया गया, उसने में आपने बताया था कि जी इसी में तो सारा कुछ है। तो अगर ये सारा कुछ था, तो हैफ है इस सिस्टम के ऊपर कि अगर उन लोगों को, अगर जिस बुनियाद पे आपने ये सारा नैरेटिव बिल्डअप किया था, उस नैरेटिव के बेसिस पे तो अभी तक ना रेफरेंसेस आगे बढ़ चुके हैं, ना कोई कन्विक्शन हो सकी है, और ना उनके जो बही खा और उनके जो क्रोनीज हैं उनके खिलाफ कोई चीज साबित हो सकी है। तो इस माहौल में जहाँ है कि पहले ही हमारा निजाम अदल के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं, हमारा एहतसाब जो है वो आज नहीं बल्कि पिछले काफी 2-3 दिहाइयों से हम देख रहे हैं कि ये टेंटेड बाय द पॉलिटिक्स है। तो ये जो नया खिलारा शुरू करने लगे, इसमें से निकलना क्या है? मैं इसके साथ एक छोटा सा वाक्य आपको बता दूं, आपको भी याद होगा। मंजूर भट्टू साहब अपनी वो जो 15-17 मेंबर्स के साथ में जब वजीर आला बने थे, तो उन्होंने कहा कि जी मॉडल टाउन और लाहौर का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि इनके जो मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ साहब के जो ऑफिस थे, उसके सामने का जो एक छोटा सा एक पार्क है वो इन्होंने कब्जे में लिया हुआ है, और हुकूमत को तो चैन नहीं आएगा जब तक उसको वागुजार करा के उसको पब्लिक गुड के लिए उसको इस्तेमाल करेगी। वो आपने भी देखा कि चढ़ाइयाँ हुई, ये हुआ वो हुआ, बुलडोजर फिर गए, सारा कुछ हो गया। आज वो, उसके बाद हमने देखा कि कुछ अरसे बाद फिर फेंसिंग होगी, आज वो पार्क भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। और लाहौर की सेहत पे फर्क नहीं पड़ा ना, मॉडल टाउन की सेहत पे फर्क पड़ा है। तो इस किस्म के जो इकदाम हैं, जिनका बहुत ज्यादा एक ओवर शेडो जो है ना, वो पॉलिटिकल टोन है इसकी, या एक पॉलिटिकल शेडो इसके साथ है, तो इसमें से भाई निकलना निकालना कुछ भी नहीं है। अदालतों में प्रॉब्ली आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो बेहतर ये है कि अगर आपने फोकस करना है, तो आप अपने नैरेटिव को दुरुस्त साबित करने के लिए, अब आपके पास वक्त नहीं है, 3.25 साल हो चुके हैं,
تو اگر تو کچھ 4-6 مہینوں میں آپ ان کے خلاف کوئی واقعی ثبوت ایسے عدالتوں میں مہیا کر سکتے ہیں تو بھائی اس قوم کو کسی سائڈ پہ لگائیے، ان کو بھی کسی سائڈ پہ لگائیے. نہیں ہے تو پھر کوئی درمیانی راستہ نکال کے کم از کم قوم کو آگے جانے دیں. اس میں اب یہ ہے کہ قوم کے پاس اتنے بے تحاشا مسائل ہے کہ اب آپ یہ مطلب 127 کنال جگہ اور 1500 کنال جگہ واگزار کرانی ہے، اس کے نام اس کے نام، کس کام میں دھکیل رہے ہیں اور عوام کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے. میں اسی جگہ سے جاتی عمرہ سے گزرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح زمین اپنا جی ایون جی ہے کہ جو فٹ پاتھ کی جگہ ہے اس کو بھی انہوں نے اپنے فینسز میں شامل کیا ہوا ہے شریف خاندان فیملی نے. اور ایک سڑک کمپلیٹلی بند کی ہوئی تھی جب تک یہ حکمران تھے، اور صرف ایک نہر کا حصہ تھا جس پہ ساری پبلک جو ہے وہ جاتی تھی، ٹریفک گھنٹوں پھنسی رہتی تھی، لیکن ان کے کانوں پہ جیو نہیں رینگتی تھی. تو بھائی ہر طرف جو ہے نا وہ جو محبت ہے زمین سے اس کا ہمیں اندازہ ہے اچھی طرح. لیکن ایز فار دس پرٹیکولر سبجیکٹ از کنسرنڈ، اگر حکومت ان کے نیریٹو پہ کچھ ثابت کرے گی تو پبلک کے سامنے مطلب ان کا نکھیڑا جو ہے نا وہ صحیح طور پہ سیاسی انداز میں ہو پائے گا. ادروائز جس طرح ہم نے پہلے ہی سیکشن میں بات کی ہے، ایڈمنسٹریٹو انداز سے اگر آپ دشمنداریاں نبھائیں گے یا دشمنیاں نبھائیں گے تو پھر دشمنیاں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، وہ جاری رہتی، وہ کسی اور نئی اور مہیب شکل میں ہمارے سامنے آ جائے گی. تو اس ملک کے جو مسائل ہیں اس سے لوگ پہلے تنگ آئے ہوئے ہیں، تو مسائل کی حل کی سوچیں، اس ملک کو آگے لے جانے کی سوچیں، نہ کہ اس ملک کو ماضی کا شکار کر کے آپ نے باندھ کے رکھ دیا ہے. آپ نے زمین سے محبت کی بات کی، زمین کے اندر ہی جانا ہے تو اس لیے زمین سے محبت تو ہونی چاہیے نا خالد صاحب. ہم سب نے زمین کے اندر جانا ہے تو اتنی ایک تو زمین کے ساتھ محبت بنتی ہے. اپنا ارسلان بھٹی صاحب، یار دیکھیے خالد صاحب نے فرمایا کہ نریٹو جو ہے وہ اپنا آگے بڑھا رہے ہیں اپنا، اور نریٹو تو ان کا یہی تھا نا کہ ہم جو ہے یہ لینڈ مافیا کو نہیں چھوڑیں گے، ان سے زمینیں ریکور کروائیں گے، یہ جو کرپٹ ہیں پیٹ پھاڑ کے ان میں سے پیسے نکالیں گے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں نا نیب نے اتنے 1000 کروڑ ارب ڈالر جو ہیں وہ نکلوا لی ہیں لوگوں سے، سنبھالے نہیں جا رہے حکومت سے. تو اب وہ زمین بھی لوگوں سے ریکور کروانے چلی. آپ کو یاد ہے نا کھوکھر ولا معاملہ تو آپ نے طے کیا تھا، ایک آنے کی زمین ریکور نہیں کروائی، لیکن میڈیا ٹرائل جو ہے اس کے اندر وہ انہوں نے شو کیا کہ اتنے 1000 کروڑ ارب روپے کی ہم نے زمین جو ہے وہ وہاں سے ریکور کروائی ہے کھوکھر برادران سے. حکومت کے تمام جو نقطہ نظر تھے عدالت نے اٹھا کے باہر پھینک دیے، لیکن حکومت نے میڈیا کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کرنی تھی کی. اب یہاں پہ بھی وہ پوائنٹ سکورنگ کرنے جا رہے ہیں، اب خام کا کھپ پا رہے ہیں. بھائی صاحب دیکھیں اس پہ ایک کیس بھی دائر ہوا ہے شریف خاندان کے اوپر کہ جی انہوں نے ناجائز جو ہے یہ کچھ 1.25 ارب روپے کی سڑک جو ہے اپنے گھر کے لیے بنائی ہے. اگر آپ اس سڑک پہ ریفرنس ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اگر وہ کارنر جو ہے نہر کا جہاں سے آپ ٹرن کرتے ہیں جاتی عمرہ کی طرف، تو اس کے لیفٹ سائڈ پہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کی ایک سوسائٹی ہے، اس کے 2 فیزز ہیں وہاں پہ. جی بالکل، وہ جاتے ہیں تقریباً جاتی عمرہ جہاں کی رہائش کا ہے شریف خاندان، اس کے ساتھ تک جاتے ہیں. سوئی گیس بھی ہے اس کے سامنے رائٹ پہ اگر آپ چلے جائیں ایک سوئی گیس سوسائٹی کا ہے جی، ایک وہاں پہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ اور کسی نام سے ہے. اس کے وہیں پہ میاں منشا صاحب کا ایک بہت بڑا فارم ہاؤس ہے، ان کے ساتھ آگے تھوڑی سی جس کے اندر ہے جہاز بھی اتر سکتا ہے. جی جہاز بھی اتر جاتا ہے، جی بالکل اتر جاتا ہے اس میں. اسی طرح ان کے گھر سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو وہاں 2 ملز ہیں جن کے لیے وہ پرائیویٹ لینڈ انہوں نے ایکوائر کر کے اور انہوں نے وہ بنائی ہوئی ہے، خریدی ہوئی ہے. معاملہ یہ رہی صاحب کہ 1992 میں ایک خاتون اسٹیٹ کی ساری ٹریفک یہاں سے جی بالکل جا رہی ہے، اسی لیے تو ہمارے خالد صاحب وہاں سے گزرتے ہیں. ہاں جی. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ رائٹ سائڈ پہ وہاں پہ وہ شریف میڈیکل سٹی بھی ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ سارے شریف تو داخل نہیں ہوتے کبھی بھی، ٹھیک ہے نا، بدماش بھی داخل ہوتے ہوں گے وہاں پہ. میری بدماش سے مراد عام لوگوں سے بدماش ہیں، ہم لوگ بدماش ہوئے نا جی. تو وہ سارے زیادہ تر تو علاج ان کا ہوتا ہے وہاں پہ. اگر آپ کے دانت میں تکلیف ہے اور آپ اگر وہاں ریمنڈ روڈ پہ رہتے ہیں تو obviously نزدیک ترین ہسپتال آپ کو وہی پڑتا ہے، تو آپ نے اسی سڑک سے گزر کے جانا ہے. اسی قسم کا ایک کیس ہوا ہے جی وہ شوگر مل کا، جو حمزہ شہباز پہ بھی ہے، شہباز شریف صاحب پہ بھی ہے، کہ جی انہوں نے ایک وہ نالا بنا دیا ان کے لیے رمضان شوگر مل کا، کہ جی وہ نالا اس میں سارا اپنا ویسٹ ڈالتے ہیں. رئیس صاحب وہاں کے جو لوگ ہیں جو اس گاؤں کے پیچھے دائیں بائیں رہنے والے، انہوں نے آ کے کہا، یہاں پہ انہوں نے بیان الفی دیے کہ جناب ہمارے جب سے یہ نالا بنا ہے ہمیں سیوریج کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا تو مسئلہ حل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے انہوں نے بنایا اپنے لیے، لیکن انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ جی آپ بھی ڈال لیں اس کے اندر نالا. ہم نے ڈال دیا اپنا سارا سیوریج کا گندا پانی. سیم از دا کیس وتھ جاتی عمرہ. رئیس صاحب بات یہ ہے کہ 92 سے ایک چیز ان کے پاس ہے، ان کو جا کے 2021 میں یاد آ گیا. رئیس صاحب اور بہت سارے طریقے ہیں، سائیکل چوری کا پرچہ ہو سکتا ہے، گائے چوری کا ہو سکتا ہے، بکری چوری کا ہو سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور آپ کہتے ہیں جی نیریٹو بڑا نہیں، نیریٹو بالکل بڑھ گیا. 90 سے نکلا نیریٹو، جاتی عمرہ تک تو پہنچا دیا ہم نے. تو رئیس صاحب اس سے یہ آگے جانے کی باتیں ہیں نا.
آپ نے نیریٹو کی بات کر رہے تھے اپنا پروفیسر صاحب، اپنا خالد محمود صاحب، تو نیریٹو تو سر آپ نے آگے بڑھا دیا. ہم نے اس طرح بڑھایا کہ ہم نے پہلے راستے میں پڑتا تھا کھوکر پیلس، اس کو پہلے پکڑا، وہ دیکھا کہ نہیں کچھ ہوا، وہ پھر وہ نکل آئی چیزیں ان کے پاس کہ جی ہم نے رئیس صاحب ایک زمین تھا، اس بندے کا نام جو بھی ہے الف بے پے تے ہے، تے چور ہے، لیکن زمین اس کے نام پہ ہے، میں نے خرید لی. میں نے تو اپنی زمین پیسے دے کے خریدی ہے نا. نہیں اور آپ سے میں نے خرید لی، اور آپ سے آپ نے خرید لی، میرے سے آپ نے خرید لی، تو بات ختم ہو اور گئی. ریاست نے جب آپ کی ٹرانزیکشن ہوئی تب بھی اس کے اوپر مور لگائی، گارنٹی اور دی. اسی کیس میں بھی آج جسٹس قاسم صاحب نے بھی یہی کہا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، کہ بھائی یہ کیا کر کیا رہے ہیں آپ اس کے ساتھ، آپ کیوں اس کو اس طرح کر رہے ہیں، ڈیل کیوں کرتے ہیں. آپ نے ایک چیز دی ہے، یہ 1992 کا تھا، یہ اس سے پہلے آپ سوئے ہوئے تھے، اور آج آپ انتقال کینسل کر رہے ہیں، آپ کو یاد آ گیا چونکہ یہ فلاں شخص کی یہ زمین اس کی ملکیت ہے. اس طرح کے کام نہ کریں. بات یہ رہی صاحب کہ آپ نے محکمہ مال نے اگر ایک زمین دے دی، اس کو کاف ڈپارٹمنٹ کے تھرو سارا کچھ ہو گیا. مجھے رئیس صاحب بتائیں کیا آپ کا خیال ہے کہ جو اتنے ارب پتی ذمہ دار ہیں پنجاب کے، کیا ساری زمین ان کی اپنی ہے؟ کیا انہوں نے سرکاری زمین پہ قابض نہیں ہے؟ جتنا بڑا ذمہ دار ہے اس نے اتنا بڑا زمین قبضہ کیا ہوا ہے، جتنا چھوٹا ذمہ دار ہے اس نے اس حساب سے اپنے جسے کے حساب سے بحیثیت جسہ جو ہے نا اس نے سارا حصہ لیا ہوا ہے. میرے اپنے فیملی میں 2-3 لوگوں کو جانتا ہوں جن کی زمین سرکاری زمین کے ساتھ ملتی ہے، انہوں نے بھی بس چھوڑ دیں، مربوں کے مربے جو ہیں وہ کیے ہوئے ہیں، 8-8 10-10 تو ان کے لیے بات ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی یار 3 مربے سی، اسی کا یار 4.5 ہی کر لیے. اب وہ بیچاری 1.5 مربع کس کی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. چلیے باقی لوگ بھی ہیں، اداروں نے بھی رئیس صاحب کی ہوئی ہیں. معاملہ صرف اتنا ہے کہ آپ بالکل کیسز بنائیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر جائز ہو تو ضرور بنائیں. اور 127 کنال جو یہ زمین جو اس کے اندر کیس میں آئی ہوئی ہے، مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں کہ کیا یہ 127 کنال وہی ہونی تھی جس کے اوپر گھر بنے ہوئے ہیں، یا جو خالی زمین ہے وہ کدھر ہے؟ حالانکہ 1580 کنال 1560 کنال پورا علاقہ ہے جی، جس کے 2 راستے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ میں نکلتے ہیں. ایک جاتی عمرہ مین سڑک پہ نکلتا ہے، ایک وہ جو سڑک ہے وہ سندر کی جانب نکلتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے 3-4 اور کالونیز ہیں. اسی طرح پرائیویٹ لینڈ بھی ہے لوگوں کی، ان کے سامنے بھی ہے، دائیں بائیں بھی ہے. بہت شکریہ. آپ کو اعتراض ہے بالکل کریں، لیکن جائز کریں. بہت شکریہ ارسلان بھٹی صاحب، خالد محمود رسول صاحب اور جناب ممتاز بھٹی صاحب. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میں نے فون کیا متعلقہ محکمے کے ایک افسر کو، تو میں نے انہیں کہا کہ میرے علم کے مطابق آپ کے پاس اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. انہوں نے کہا جی انٹل اینڈ انلیس 420 لاکھ روپے کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھی ہے، ہم دنیا کا ہر جھوٹ جو ہے وہ سچ ثابت کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.